جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، شجر درخت کو کہا جاتا ہے، جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ مالداری کی وجہ سے مالدار وہ اگر کرے تو شوق کہلاتا ہے، غریب کرے تو گناہ کہلاتا ہے۔ جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ مال دولت کی وجہ سے اگر لڑکی کو پسند کیا ہے، حسن و جمال کی وجہ سے کیا ہے، حسب و نسب کی وجہ سے کیا ہے، تو کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین یہ جملہ بتلا رہا ہے کہ کامیابی حسن سیرت میں ہے، کامیابی اچھے اخلاق میں ہے، کامیابی کم بولنے میں ہے، کامیابی تول کر بولنے میں ہے، کامیابی بڑوں کی بات مان کر اور چپ رہ کر زندگی گزارنے میں ہے۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین لہذا لڑکی وہ پسند کرو جس کی دینداری، اس کے اخلاق، اس کے کیریکٹر، اس کا چال چلن، اس کی فرما برداری، اس کی اطاعت، یہ چیزیں غالب ہیں۔ وہ نمازیں کتنی پڑھتی ہے، وہ اٹھتی کب ہے، یہ چیزیں پہلے دیکھی نہیں ہوتی ہیں۔ اب وہ آئی ہے بہو بن کر، اب روتے ہیں، وہ 9 بجے سے پہلے کمرے سے باہر ہی نہیں آتی، وہ ہمیں چائے بنا کر ہی نہیں پلاتی۔ ارے آپ نے یہ چیز دیکھی کہاں تھی؟ آپ نے تو یہ دیکھا تھا کہ ہاں اس کے باپ کے پاس فلاں بینک میں بھی اکاؤنٹ ہے، فلاں بینک میں بھی اکاؤنٹ ہے، گاڑیاں اتنی ہیں، بنگلہ ایسا ہے، کھیتی اتنی ہے، ہاں کھاتے پیتے گھر کی ہے تو ہے، کھاتے پیتے گھر کے، کھاتے پیتے گھر کے لوگ صبح فجر میں تھوڑے اٹھتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ، اللہ جنہیں توفیق عطا فرمائے۔ دین و دنیا بھی جمع ہوتے ناممکن نہیں ہے، لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے۔ یہ لڑکیوں کو دیکھ دیکھ کر ریجیکٹ کرنے کا جو طریقہ ہم نے اپنا رکھا ہے، یہ غلط اپنا رکھا ہے۔ لڑکی کے بارے میں معلومات حاصل کی جائے، جب پتہ چل گیا کہ ہاں اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس نے قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھ رکھا ہے، اسے اردو پڑھنا بھی آتا ہے، اسے ہندی پڑھنا بھی آتا ہے، اسے انگریزی پڑھنا لکھنا بھی آتا ہے، اس نے ہندی انگریزی کی پڑھائی بھی حاصل کی ہے، اردو عربی کی پڑھائی بھی حاصل کی ہے، مسئلے مسائل سے بھی واقف ہے، بچوں کی اچھی تربیت کر سکتی ہے، وہ اچھی ماں بن کر زندگی گزار سکتی ہے۔ اچھی بیٹی بن کر اگر اس نے زندگی گزارا ہے تو پھر کل سے وہ اچھی ماں بن کر بھی زندگی گزار کر اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے والی بھی بنے گی۔ یہ چیزیں پہلے سے معلوم کی جائیں، اور پھر اگر پتہ چل گیا کہ وہاں اس گھر میں کسی اور جگہ سے رشتے کی بات چل رہی ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ رشتے پر رشتہ مت ڈالو، کسی کے رشتے کی کٹوتی نہ کرو۔ ہاں پتہ چل گیا کہ وہ فلاں جگہ بات چل رہی تھی اور وہاں پر معاملہ ختم ہو چکا ہے، وہ وہاں پر سگائی نہیں کر رہے ہیں، وہ وہاں رشتہ نہیں کر رہے ہیں، پھر اپنی بات ڈالیں وہاں پر۔ ایک انسان کسی جگہ سودا لینے گیا تو جس طرح سودے پر سودا نہیں، بھئی جب تک 2 شخصوں کے درمیان بات چل رہی ہے خرید و فروخت کی، جب ایک شخص لینے کو تیار ہے آپ اس کی کٹوتی کر کے اور درمیان میں گھس گئے تو جس طرح یہ سودا کرنا منع ہے اسی طرح ایسی جگہ پر سگائی کرنا بھی منع ہے۔ اور یہ جو لڑکے جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور لڑکیاں آ رہی ہوتی ہیں اور پانی کے بہانے، چائے کے بہانے اور بیٹھ کر آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، یہ سراسر ناجائز ہے، گناہ ہے، سراسر ناجائز ہے۔
ہو سکتا ہے وہاں رشتہ نہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اس کا فوٹو لے لیا ہو سکتا ہے اس کا ویڈیو بنا لیا ہو اور اس کو غلط طریقے سے پیش کر دے. آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ، ذرا میں کس طریقے سے فوٹو کو بگاڑ کر، ویڈیو کو بگاڑ کر پیش کیا جا سکتا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. یہ ٹیکنک کتنی آگے بڑھ چکی ہے اور کتنی ایڈوانس ہو چکی ہے. جب اخلاق پسند آ گئے، گھرانہ پسند آ گیا، بات ڈالی گئی، سب چیزیں ہو گئی، اب لڑکے نے بھی ایک نظر دیکھ لیا، چپکے سے دیکھ لیا، یہ ٹھیک ہے. چپکے سے کہیں کسی بہانے سے دیکھ لیا، یہ ٹھیک ہے، تاکہ لڑکی کو احساس نہ ہو. اور میرے بھائیو، غریب گھرانے کی بچیوں کو لانے کی کوشش کرو، غریب گھرانے کی بچیوں کو لانے کی کوشش کرو، تاکہ ان کو اچھا گھر مل جائے، اچھا پریوار مل جائے اور اچھی زندگی بسر کریں تو وہ آپ کو دعائیں دینے والی بن جائے. اب یہ سگائی کا جو معاملہ ہوتا ہے جب آگے بڑھتا ہے تو اب لڑکے نے یہ سمجھ لیا ہوتا ہے کہ سگائی ہو گئی، مطلب یہ کہ آدھی شادی ہو گئی. سگائی ہوئی مطلب آدھی شادی ہو گئی. اب لڑکا لڑکی سے اور لڑکی لڑکے سے فون پر بات چیت کرنے لگ جاتے ہیں. کئی جگہوں پر یہ کارگزاری سامنے آئی کہ فون پر لڑکا لڑکی بات کرتے کرتے ایک دوسرے پر کسی بات پر نا اتفاقی ہوئی، ایک دوسرے پر غصہ ہوئے اور رشتہ ٹوٹ گیا. کس وجہ سے؟ فون پر بات چیت کرنے کی وجہ سے. یاد رکھیے، صرف سگائی ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہو گئے. سگائی صرف شادی کا وعدہ ہے، نکاح کا وعدہ ہے کہ ہاں ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے، ہم اپنے بچے کا نکاح آپ کی بچی سے کریں گے، اور بچی والے نے وعدہ کیا کہ اپنی بچی کا نکاح آپ کے بچے سے کریں گے. اور مومن کا کام کیا ہوتا ہے؟ المؤمن اذا وعد وفا. مسلمان کی شان یہ ہے کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ پورا کرے. وعدہ خلافی کرنا یہ تو منافقوں کی علامت میں سے. اذا وعد اخلف. منافق کی علامتیں جو ذکر فرمائی ہیں حدیثوں میں وہ یہ کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وعدہ کرے اور وعدہ توڑ دے. امانت اس کے پاس رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے، اور کوئی ایگریمنٹ کیا ہے تو اسے توڑ دے، اور کچھ ذرا تو میں ہوئی تو گالم گلوچ پر آ جائے. یہ منافقوں کی نشانی ہے، مسلمان کی نشانی نہیں ہے. مسلمان کی نشانی کیا؟ وعدہ کرے تو وعدہ پورا کرے، جب بولے تو سچ بولے، امانت اس کے پاس رکھی جائے تو امانت ادا کرے، اس میں خیانت نہ کرے. ذرا کچھ اگر زبان سے تو میں پر بات آئی تو جتنا بولنے کی گنجائش تھی اتنا بول، گالم گلوچ نہیں. ادھر لڑکے لڑکی نے یہ سوچا کہ ہماری سگائی ہو گئی ہے، ایک دوسرے سے بات کرنا درست ہو گیا. یہ سراسر غلط. ویڈیو کالنگ ہو رہی ہو، ویڈیو کالنگ پر باتیں ہو رہی ہو. یہ کیا باتیں کرے گا؟ شیطان ورغلاتا ہے، گندگی ذہن میں ڈالتا ہے، اور پھر گناہ تک نوبت پہنچ جاتا ہے. گناہ تک نوبت پہنچ جاتا ہے. اب مومن کی شان تو یہ ہے کہ وعدہ کرے تو وعدہ پورا کرے. وعدہ ہو گیا، دو چار لوگ چلے گئے جو گھر کے ذمہ دار جو ذرا بڑے تھے وہ چلے گئے کہ بھائی ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ اپنے بچے کا نکاح آپ کیا کریں گے. آپ وعدہ کر رہے ہیں. یہ ہو گئی سگائی، ہو گئی منگنی، ہو گیا نکاح کا وعدہ. اب آج کے دور میں مسلمان اپنی زبان کا سچا باقی نہیں رہا. جھوٹ اتنا بولنے لگ گیا، اتنا بولنے لگ گیا کہ اب اسے وزن رکھنا پڑ رہا ہے.
وعدے کے ساتھ زبان کے ساتھ وزن رکھنا پڑ رہا ہے. کائے کا وزن؟ کہ بھائی خون لے کر آؤ، پتہ چلا کہ اس میں پپیتے ہی پپیتے ہیں. ایک اور خون لے کر آؤ، اس میں سیب ہی سیب ہے. ایک اور خون لے کر آؤ، اس میں انار ہی انار ہے. ایک اور خون لے کر آؤ کہ اس میں انگور ہی انگور ہے. جتنے پھل موسم کے ہوتے ہیں 12 مہینوں میں جتنے پھل یہ لڑکے والوں نے نہیں کھائے تھے نا، اتنے پھل وہ خون بھر کر دے رہے ہوتے ہیں. اور مٹھائی بھی 2-4 طرح کی. پورے ارمان بس نکالنا شروعات ہو گئی. کیوں کہ یہ وزن رکھنا ہے. اس لیے کہ زبان جو ہے نا وہ سچی بات نہیں رہی تو وزن رکھ رہے ہوتے ہیں. اس سے بھی کام نہیں چلا. ابھی اور خون لے کر آؤ کہ 5 جوڑی کپڑے دلہن کے، اور تھوڑا بڑا گھرانہ ہو تو 11 جوڑی، اور کہ ابھی وزن کم ہے پازیب. پائجب جس کو بگاڑ کر بولتے ہیں، وہ لفظ پازیب ہے. پاؤں میں جس کو پہنا جاتا ہے. پا مطلب پاؤں، اور زیب مطلب زیب و زینت، مزین کرنا، پاؤں کو مزین کرنے والا زیور. اور کان کی بالیاں، تھوڑا اور کچھ تھوڑا سا گلے کا ہار بھی، ہار نہیں تو کم سے کم سونے کا پینڈل تو ہونا ہے نا. اور پھر اگر زیادہ دکھاوا کرنا ہے تو اس کے لیے پھر ذرا سونے کی چوڑیاں بھی. اور پھر ادھر سے لڑکی والا وہ دلہے کے لیے سونے کی انگوٹھی لا رہا ہے، اور تو اور اپنے ہاتھ سے پہنا بھی رہا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہاتھ میں ریشم کے کپڑے کو لیا، ایک ہاتھ میں سونے کو لیا، اور فرمایا یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں، حرام. سونے کی انگوٹھی پہننا مرد کے لیے، سونے کی چین، چاندی کی چین مرد کے لیے. ارے مرد تو بے چین ہی اچھا لگتا ہے، مرد تو بے چین ہی اچھا لگتا ہے. یہاں بھی چین نہیں، اور بیوی بچوں کی وجہ سے زندگی میں بھی چین نہیں. یہ سب پہن رہے ہوتے ہیں. چین تو لگانی پڑے گی پھر بھی، نہیں تو پیشاب کہاں سے کریں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہاتھ میں ریشم کو دیا یعنی سلک، اور ایک ہاتھ میں سونے کو لیا، اور فرمایا کہ یہ دونوں کی دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں. اب یہ اتنے سارے زیور، کپڑے، فروٹس یہ لے کر جو جا رہے ہیں، اور ادھر سے پھر لڑکی والوں کی طرف سے تبادلہ ہوتا ہے، پھر اس کا موازنہ کیا جا رہا ہوتا ہے، ملایا جا رہا ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے کا زیور بنایا، انہوں نے اتنے کا، ہم نے اتنے کپڑے رکھے، انہوں نے اتنے کے، ہم نے ایسے کپڑے ہم لے کر آئے، وہ ایسے کپڑے لائے. اور پھر یہیں سے پھر رشتے میں کھٹاس شروع ہو جاتی. کیوں ہوا؟ اس لیے کہ شریعت کے خلاف ہم جائیں گے تو یقیناً رشتے بنیں گے نہیں، رشتے بگڑیں گے. منگنی صرف اتنا سا تھا کہ بھئی ایک وعدہ نکاح، 2-4 لوگ چلے گئے جو گھر کے بڑے بزرگ تھے، اور وعدہ کر لیا کہ بھئی مبارک ہو، ہم نے آپ سے وعدہ کر لیا ہے، اور آپ کا ہم سے وعدہ ہے، بھئی رشتہ پکا ہے. بس بات مکمل ہو گئی. اور کیا؟ اب اس میں اور زیادہ جب مال دولت ہوتا ہے تو سگائی کے نام پر پہلے کچی سگائی، پھر پکی سگائی، کچی اور پھر پکی، اس کے نام پر پھر 10-10 20-20 4 ویلرز جا رہی ہوتی. یہ فضول خرچی اس کو سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے، اس کو فضول خرچی میں شمار ہی نہیں کرتے. شیطان پٹی پڑھاتا ہے کہ دیکھو یہ تو مہمان نوازی کر رہے ہیں. ارے یہ بوجھ لڑکی والے پر شریعت نے نہیں ڈالا. شریعت نے تو یہ سکھایا تھا کہ آسانی کے ساتھ نکاح کرنے والا. شریعت نے یہ سکھایا تھا کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہوگا جس میں خرچ کم سے کم کیا جائے گا. کم سے کم خرچ ہوگا، زیادہ سے زیادہ برکت ہوگا. تو یہ دکھاوا، یہ ریا، یہ نمود، یہ شہرت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں.
اس کے بعد اگر سگائی 2 سال رہی، سگائی 4 سال رہی، تو پھر ہر سال لڑکے والوں کے ذمہ یہ سمجھا جا رہا ہوتا ہے کہ ہر عید پر کپڑے لے کر جانا ضروری ہے، جس کو عیدی کہا جاتا ہے، عیدی۔ یہ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ملتی ہے، بے بنیاد سی چیزیں، یہ چیزیں ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ تحفہ، گفٹ دینا، ہدیہ دینا لینا یہ کوئی منع نہیں ہے، لیکن جس چیز کو اسلام سمجھ کر کیا جائے، شریعت سمجھ کر کیا جائے، اور وہ شریعت نہ ہو، ثواب سمجھ کر کیا جا رہا ہے تو بدعت ہے، اور بغیر ثواب سمجھے کیا جا رہا ہے تو پھر رسم اور رواج ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا علیکم بسنتی، تم میرے طریقے کو لازم کرو، میری سنت کو لازم کرو۔ رسمیں وہ سنت کے خلاف جانے والی چیزیں ہوتی ہیں، جن میں فضول خرچیاں ہوتی ہیں، بے پردگیاں ہوتی ہیں۔ پھر جب شادی کا نمبر آنے والا ہوتا ہے تو شادی کے نام پر میرے بھائیوں کتنی فضول خرچیاں اور کتنی بے حیائیاں کی جا رہی ہوتی ہیں، اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ شادی کے نام پر جب شادی آنے والی ہے 2 مہینے پہلے، 4 مہینے پہلے، تاریخ کے نام پر، جبکہ تاریخ پہلے سے فکس ہو چکی ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ کہ تاریخ لینے جا رہے ہیں۔ کتنے لوگ جا رہے ہیں؟ 50 لوگ جا رہے ہیں، 20 لوگ جا رہے ہیں، اور وہ کتنی بڑی تاریخ ہے جس کو اٹھا کر لے کر آئیں گے 20 لوگ۔ تاریخ کیا پورا کا پورا کیلنڈر لے لو نا، پورا کا پورا کیلنڈر لے لو۔ تاریخ کے نام پر پھر فضول خرچیاں، اور پھر اس کے بعد سے جب شادی کے چند دن باقی ہوتے ہیں، اس کے بعد تو پھر وہ شادی والا گھر تو اللہ حفاظت فرمائے، گانے باجے اور ڈی جے اور ناچ اور پتہ نہیں کیا کیا وہاں پر نہیں ہو رہا ہوتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، شیطان ابلیس کو جب اللہ رب العزت نے اپنے دربار سے دفع کیا، اس کو مردود کیا، تو اس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے ان کو بہکانے کی پوری کوشش کروں گا۔ قسم کھائی تھی اس نے، ضرور میں گمراہ کر کے رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا میرے جو پسندیدہ بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا، تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا ایک کام کر، تو جتنا زور لگانا چاہے لگا لے، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، جا تو اپنے پیدل لوگوں کو لے جا، سواروں کو لے جا، اور اپنی آواز سے بلا لے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ شیطان کی جو آواز ہے وہ یہ گانے باجوں کی آواز، یہ شیطان کی آواز ہے، اور یہ گانا دل میں اسی طرح نفاق اگاتا ہے جس طرح سے پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ پانی جب زمین پر جائے گا تو وہ کھیتی کو اگاتا ہے اسباب کے درجے میں، تو اسی طریقے سے یہ گانا، یہ موسیقی، یہ باجا، یہ ڈی جے، یہ جیسے جیسے اندر جائیں گے، آواز کانوں کے ذریعے سے اندر پہنچے گی، یہ دل میں ایمان کے خلاف نفاق پیدا کرے، یہ پکا سچا مسلمان باقی نہیں رہ پائے۔ گناہوں کے جذبات، پھر بد نظری کے جذبات، پھر بدکاری کے، حرام کاری کے، اور اپنی شہوت کو ناجائز طریقے سے پورا کرنے کے خیالات اس کے دل میں آئیں گے، وسوسے پیدا ہوں گے، اور پھر یہ ان شوق کو یا ان حرام کاریوں میں مبتلا ہونے کو پورا کرنے کے لیے پھر یہ طرح طرح سے مال و دولت بھی لگائے گا، زندگی کا چین سکون بھی یہ ختم کرے گا، اور یہ اپنا مال و دولت بھی اڑائے گا، پانی کی طرح بہائے گا۔ اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ جا تو انہیں بلا لے، اپنی آواز سے بلا لے۔
جو لوگ گناہ کی طرف پیدل چل کر جانے والے ہیں گویا وہ پیدل شیطان کا لشکر ہے. جو سوار ہو کر جا رہے ہیں، گاڑیوں پر سوار ہو کر حرام کاری کے لیے جا رہے ہیں، وہ گویا شیطان کا سوار ہو کر جانے والا لشکر ہے. وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ، اور پھر حرام کی کمائی سے شوق پورے کیے جاتے ہیں. حلال کی کمائی فضول خرچی کو برداشت نہیں کرتی. جب شوق پورے کرنے ہیں تو پھر وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، پھر جوا، سٹا اور سود اور بیاج کہاں سے آ رہے ہیں. پھر والأولاد، پھر اولاد میں بھی شیطان شریک ہو جائے گا. جب آواز شیطان کی سنی، پیدل چل کر شیطان کا لشکر بنے، سواری پر سوار ہو کر شیطان کا لشکر بنے، اور مال حرام طریقے سے کما کر شیطان کو اپنا پارٹنر بنایا، تو پھر اولاد میں بھی شیطان کی شرکت ہوگی. یعنی پھر جب تم اپنے شوق کہیں اور جا کر پورا کرو گے اور تمہاری بیویوں نے دیکھا، بچیوں نے دیکھا کہ ابو اور بھائی جان وہ پاک دامن نہیں ہے، اس کا اثر پھر گھر کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں پر پڑے گا، اور عفو نساءکم تعفکم نساؤکم کی شکل سامنے نظر آئے گی کہ تم اپنی عورتوں کے حق میں پاک دامن رہو گے تو پھر تمہاری عورتیں تمہارے حق میں پاک دامن رہ سکیں گی. تم پاک دامن نہیں بچو گے تو یاد رکھنا پھر تمہارے اخلاق، تمہارے چال چلن، تمہارے کردار کو دیکھ کر تمہارے گھر کی عورتیں بھی پاک دامن نہیں بچیں گی. اور جیسا کھاوے ان ویسا ہووے من. جب اندر حرام کی کمائی گئی تو پھر اعمال اچھے سرزر نہیں ہوں گے. گھر کی مستورات سے بھی آپ پردے کی آپ تمنا کریں کہ وہ پردے کا اہتمام کریں گی، نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک اعمال کو بعد میں ذکر کیا، پاکیزہ کمائی کھانے کو پہلے ذکر کیا. ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وَاعْمَلُوا صَالِحًا. اے پیغمبروں کی جماعت، تم پاکیزہ مال کھاؤ اور نیک اعمال کرو. کس کو حکم دیا؟ پیغمبروں کو حکم دیا. ہم تو امت ہیں. کیا کہا؟ پاکیزہ مال کھاؤ اور نیک اعمال کرو. معلوم ہوا کہ پاکیزہ اور حلال کمائی کو نیک اعمال میں بڑا دخل ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی خواتین باپردہ رہیں، ہمارے گھر کی خواتین کی نگاہوں میں شرم و حیا رہے، ان کی زندگی میں پاک دامنی رہے، وہ آپ کی گھر کی عزت کو برقرار رکھیں، عفت اور پاک دامنی کو تھامے رہیں، تو اس کے لیے بنیادی قدم ہے حلال کمائی. بنیادی قدم. تو بہرحال شادی کا جب موقع ہوتا ہے تو گھروں پر ہفتے بھر پہلے سے، 10 دن پہلے سے، 15 دن پہلے سے مہمانیوں کو لایا جا رہا ہوتا ہے. اور ہمارے سماج میں ان کو کہا جاتا ہے کنواسی لینے جا رہے ہیں، کنواسیاں لا رہے ہیں. ماموزاد بہن اور پھوپھیزاد بہن اور خالازاد بہن اور جتنی بہنیں ہیں ان کے ساتھ ان کے این قدر اور آن قدر بچے ہوتے ہیں. کسی کے ساتھ 2 اور کسی کے ساتھ 4، اور پھر کہاں کی نمازیں اور کہاں کی تلاوت اور کہاں کی تعلیم، کہاں کی فضائل اعمال اور کہاں کی تسبیحات، کچھ نہیں. وہ گھر چے پے کا بالکل ایسا وہ دھرمشالہ بن چکا ہوتا ہے کہ وہاں وہ آنے والیاں ماشاءاللہ اچھی بات ہے، مہمان نوازی کرنا چاہیے، مہمان بنانا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کنجوس بنو، خوب مہمان نوازی کرو، لیکن یہ جتنیوں کو آپ لے کر آ رہے ہوتے ہیں کرایہ دے کر
ان کو بلاوے دے رہے ہوتے ہیں، انویٹیشن دے رہے ہوتے ہیں، یا کئیوں کو آپ اپنے ساتھ گاڑیوں میں بٹھا کر لاتے ہو اور جیسے اچھے کھانے کا انتظام کرتے ہو، اچھے سونے کا انتظام کرتے ہو، میرے بھائیو اسی طریقے سے ہمارے گھروں کے اندر ان کی نمازوں کا بھی تو اتنا اہتمام ہونا چاہیے، اتنے مصلی بھی تو گھر کے اندر ہونے چاہیے، گھروں کے اندر اتنے وضو کا اہتمام ہو، تلاوتوں کا اہتمام ہو۔ کتنا اچھا لگ رہا ہوتا کہ یہ مائیں بہنیں صبح فجر میں اٹھ رہی ہوتی، تہجد میں اٹھ رہی ہوتی، اور یہ فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوتی اور تسبیحات کا اہتمام کر رہی ہوتی، اور رات میں فضائل اعمال کی تعلیم ہو رہی ہوتی، ظہر کے وقت میں ایک بہترین نورانی سما ہوتا، عصر کے وقت میں نورانی سما ہوتا، کتنا اچھا لگتا۔ اس کے برخلاف ہوتا یہ ہے کہ صبح 8 بجے کوئی اٹھ رہی ہے، کوئی 9 بجے اٹھ رہی ہے، کوئی 10 بجے اٹھ رہی ہے، اور پھر وہ لگی ہے چوپڑنے، کوئی پاؤڈر، کوئی لپسٹک، اور کوئی ناخن پالش، اور کوئی پتہ نہیں کتنا اور کوئی کتنا پاؤڈر چڑھا رہی ہے، اور مفت کا مل گیا، مال مفت دل بے رحم، پھر تو کیا کہنا۔ وہ سوئی ہیں رات کو ٹھمکے لگا کر، رات کو 12 بجے 1 بجے 2 بجے پاس پڑوس والوں کی والیوں کی نیندیں حرام، ڈیجے اتنے زور شور سے بجائے جا رہے ہوتے ہیں کہ بیچارہ کوئی ہارٹ پیشنٹ ہو تو اس کا وہ ہفتہ 10 دن گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچانا حرام ہے؟ یہ ڈی جے کی آواز سے تکلیف نہیں پہنچتے پیشنٹ کو، وہ ڈپریشن کا مریض جو گولی لے کر سوتا ہے، جسے نیند نہیں آتی، گولی لے کر سوتا ہے، آپ کے گھر کی شادی کی وجہ سے اس کو نیند میں کتنا خلل ہو رہا ہے۔ کبھی سوچا کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے اسے کتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ کبھی سوچا کہ آپ کے محلے کے اندر کوئی غریب بچی ہے جس کا باپ اس کے ہاتھ پیلے کرنے سے عاجز ہے، قاصر ہے، آپ اتنی خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں، اور وہ غریب بچی وہ ہو سکتا ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر وہ روتی ہوگی، اس کے دل سے نکلنے والی بددعاؤں کے ساتھ آپ اپنے بچے اور بچی کی شادی کرنے جا رہے ہیں۔ کیسے کامیابی مل سکتی ہے؟ کیسے گھر میں خوشحالی آ سکتی ہے؟ پھر ہوگا یہ کہ شادی کے بعد 15 دن 1 مہینہ 2 مہینے گزرے اور پھر نا اتفاقیاں شروع ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ساس اور بہو کی کہانی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ساس جا رہی ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کو تو آنے والی نے اپنے بس میں کر لیا، اچھا سا تعویذ بنا دو۔ پھر یہ ہوتا ہے ارے اس کو اچھے سے آپ نے دیکھا تھا، اچھے سے آپ نے چیک کیا تھا، پورے گھرانے کو آپ دیکھ کر لائیں تھی، آپ نے کہا تھا کہ ان سے ہماری پرانی رشتہ داری ہے، پھر کیا ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو نبیوں والا کام تھا، ہم نے بس یہی سمجھا ہے کہ گشت کرنا نبیوں والا کام تھا، ہم نے یہی سمجھا کہ بس وہی گشت نبیوں والا کام۔ ارے نکاح کرنا نبیوں والا کام۔ 4 من سنن المرسلین الحیاء والتعطر والسواک والنکاح، رواہ الترمذی۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ 4 کام تمام پیغمبروں کی سنتوں میں سے، تمام پیغمبروں کے کام۔ نمبر 1 شرم، نمبر 2 خوشبو استعمال کرنا، نمبر 3 مسواک استعمال کرنا، اور نمبر 4 نکاح کرنا۔ شرم یہ نبیوں والا کام ہے، شرم نبیوں والا کام ہے، نگاہیں پست رکھنا نبیوں والا کام ہے، بدکاری سے اپنے آپ کو بچانا نبیوں والا کام ہے۔ ماں بہنوں سے کہوں گا پردے کا اہتمام کرنا نبیوں کی تعلیمات میں سے، کوئی نبی بے شرم نہیں ہوا ہے، ہر ایک نبی شرم و حیا کی تعلیم لے کر آیا ہے۔ کسی نبی نے نہیں سکھایا کہ ہاف آستین کے کپڑے پہنو، کسی نبی نے نہیں سکھایا کہ نیٹ والے باریک ایسے کپڑے پہنو کہ تمہارا بدن چھلکے،
کسی نبی نے نہیں سکھایا کہ اونچے اونچے کپڑے پہنو، کسی نبی نے نہیں سکھایا کہ ٹائٹ کپڑے پہنو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ آخر زمانے میں ایسی عورتیں آئیں گی جو کپڑا پہنے ہوئے ہونے کے باوجود ننگی ہونے کے حکم میں ہوں گے۔ کپڑا پہنے ہوئے لیکن پھر بھی ایسی ہے جیسا کہ کپڑا نہیں پہنے ہوئے۔ کون مراد اس سے؟ وہ جو بالکل چست کپڑے پہننے والی ہیں، وہ جو بہت باریک کپڑے پہننے والی ہیں، وہ جو آدھے ادھورے کپڑے پہننے والی ہیں۔ اور ایک مطلب یہ کہ یہ ایسی کپڑے پہننے والیاں یہ اللہ رب العزت کے یہاں میدان محشر میں اور پھر وہاں سے جہنم کے اندر ان کو ننگا رکھا جائے۔ توبہ کریں ایسے کپڑے پہننے سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے تمہیں لباس اس لیے دیا تاکہ تمہارے بدن کو چھپائے اور تم کپڑے پہننے کے بعد اچھے لگے۔ کپڑوں کا مقصد ہوتا ہے اپنے بدن کو چھپانا، وہ کپڑا ہی کس کام کا ہے جس سے بدن نہ چھپ پائے۔ کہیں یہاں سے کٹ ہے، کہیں یہاں سے کندھوں کے یہاں سے کٹ لگے ہوئے ہیں، کہیں اتنا کٹا ہوا ہے، کہیں اتنا کٹا ہوا ہے۔ جو کپڑا کم پڑ جاتا ہے وہ فیشن بن جاتا ہے۔ جہاں کپڑا بچانا ہے فیشن بنا دیا۔ لڑکوں کو لگا دیا کہ پھٹی پھٹی جینس پہنو، تم اچھی اچھی جینس پہننا تمہارے مقدر میں نہیں۔ جو مالدار ہوتے ہیں اور دیندار نہیں ہوتے، مالدار ہوتے ہیں لیکن دیندار نہیں ہوتے، وہ کنجوس ہوتے ہیں۔ مالدار ہوں اور دیندار ہوں تو وہ تو سخی ہوتے ہیں، فیاض ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، فطرہ ادا کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ویسے بھی دیتے ہیں، اپنے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں، اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں، ماں باپ پر خرچ کرتے ہیں، اولاد پر خرچ کرتے ہیں۔ لیکن جو مالدار ہوں لیکن دیندار نہ ہوں وہ کنجوس ہوتے ہیں۔ مالدار بھی ہوں دیندار بھی ہوں، جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ تبوک کا موقع ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعلان فرما رہے ہیں کون ہے جو غزوہ تبوک کے لیے اللہ کی راہ میں دے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہنے لگے علی مئۃ بعیر باحلاسها واقطابها فی سبیل اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذمہ 100 اونٹ لدے لدائے، 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام خوش ہوئے۔ کچھ دیر کے بعد پھر آقا نے جب کہا اور کون ہے، حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں علی مئۃ بعیر باحلاسها واقطابها فی سبیل اللہ، نبی جی میرے ذمہ 200 اللہ کے راستے میں لدے لدائے ساز و سامان کے ساتھ، یعنی وہ 100 الگ اور یہ 200 الگ۔ پھر کچھ دیر کے بعد عثمان غنی پھر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میرے ذمہ 300 اونٹ مع ساز و سامان کے اللہ کے راستے، 300 اونٹ، یعنی 100 پہلے ہو گئے، 200 اس کے بعد ہو گئے اور 300 اس کے بعد الگ سے ہو گئے، 600 اونٹ اللہ کے راستے میں ساز و سامان کے ساتھ دی۔ مالداری بھی ہے دینداری بھی ہے، تو اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرنے کا جذبہ بھی۔ مالدار ہوگا دیندار ہوگا تو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، اور مالدار ہوگا لیکن دیندار نہیں ہوگا تو کنجوس ہوگا، اپنے اوپر بھی خرچ کرنے میں سوچے گا، زردہ سپاری بھی کھانا ہوگا نا تو دوسرے سے مانگ کر کھائے گا، شوق رکھتا ہے لیکن پورا کرنے کا جگر نہیں رکھتا، پورا کرنے کا جگر نہیں رکھتا۔ تو بہرحال یہ جو نکاح کا موقع ہوتا ہے، نکاح کا جو موقع ہے تو اس میں ہر ایک نبی شرم و حیا لے کر آیا ہے۔ 4 چیزیں تمام نبی جو لے کر آئے ہیں، شرم و حیا۔ اس لیے ماؤں بہنوں کو کہہ رہا ہوں میں کہ آپ لباس ذرا ڈھیلا پہنو، لباس ڈھیلا پہنو تاکہ بدن کی نشیب و فراز، بدن کا ابھار وہ نظر نہ آئے۔
غیر مرد کی نظر نہ پڑے، اجنبی مرد کی بد نظری کا شکار نہ ہو۔ پھر کہتی ہے میرے تو سر میں درد ہو رہا ہے، مجھے تو کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کس کی نظر لگ گئی۔ ارے نظر لگوانے تو تم خود گئی تھی بے پردہ ہو کر، ایک کی نہیں 50 کی نظر لگی ہے تم کو۔ بد نظری کا اثر ہوتا ہے۔ ہر عزت والی چیز کو ادب اور احترام کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ 2 روٹیاں اگر ہوں تو ان کو بھی ڈش میں کپڑے کے اندر لپیٹ کر رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روٹی عزت کے قابل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پردے کا حکم دیا ہے، شرم و حیا کا حکم دیا ہے، نظروں کو پست رکھنے کا حکم دیا ہے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے، اپنے آپ کو بچا کر رکھنے کا حکم دیا ہے، خیر خواہی والی زندگی بسر کرنے کا حکم دیا ہے، گھروں کے اندر آپ کو گھروں کی ملکہ اور شہزادی بن کر زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام کی جتنی خلاف ورزی آپ کرو گے اتنے ہی زیادہ مصیبتوں کے شکار ہوتے چلے جاؤ۔ اپنے آپ کو پردے کا پابند بناؤ اور اپنے آپ کو اجنبی مردوں کے سامنے بے پردہ کر کے لانے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور یہ سب چیزیں آئیں گی گھروں کی تعلیم سے۔ گھروں کے اندر تعلیم زندہ کرو، گھروں کے اندر نماز کو پابندی کے ساتھ، تلاوت کو پابندی کے ساتھ کرنے والے بنے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان کر زندگی گزارنے والیاں بنے۔ اور یہ نکاح بھی تمام نبیوں والا کام ہے۔ جب نکاح جو نبیوں والا کام تھا یہ کیا ہی گیا فضول خرچ کے ساتھ۔ یہ جس فضول خرچی کے بارے میں کہا اللہ رب العزت نے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچ کرنے والے شیاطین کے بھیا بند ہیں۔ جب شیطانوں کو ساتھ میں لے کر کام کیا تو پھر اس نکاح میں برکت کہاں سے آئے گی، اس نکاح میں رحمت کہاں سے آئے گی؟ جو فضول دکھاوا آپ کر رہے ہیں، شہرت اور ناموری آپ کو چاہیے، تو پھر یقیناً شیطان کا ساتھ لے کر جب آپ نکاح کی مجلس منعقد کر رہے ہوں گے تو پھر اللہ کی رحمت سے دوری ہوگی۔ کتنا اچھا ہوتا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ یہ جو 12 2 بجے تک ڈی جے لگا کر ناچنے اور پھدکنے میں وقت کو ضائع کر رہی ہوتی، کاش یہ جلدی سوتی، صبح جلدی فجر میں اٹھتی، تلاوت کا اہتمام ہوتا، نماز اور دعا کا اہتمام ہوتا، اور گھروں کے اندر تعلیم کا ایک سما ہوتا۔ نکاح کی مناسبت سے جو گھر میں جمع ہوئے تو اس گھر میں جمع ہونے پر کچھ سیکھ کر جا رہی ہوتی۔ وہ گھر کی بڑی بوڑھی جنہیں 2 سورتیں بھی کلام اللہ کی صحیح سے نہیں آتی، وہ کاش ایسے موقع پر 2-4 سورتیں یاد کر لیتی، تحیات درود شریف یاد کر لیتی، اور اس نکاح کو سادہ بنا کر کرنے کی کوشش کی جاتی۔ غریبوں کی دعائیں ساتھ لی جاتی، غریب بچیوں کی دعائیں ساتھ لی جاتی، تو دیکھو پھر اس نکاح میں کیسے اللہ کی رحمت اور کیسے اللہ کی مدد آتی کہ قیامت تک یہ رشتہ پھر جڑے رہنے کا ذریعہ بنتا، ٹوٹنے کا ذریعہ نہ بنا۔ تو یہ جو نکاح ہے، یہ نکاح، لفظ نکاح ہی یہ بتلاتا ہے کہ نکاح کے معنی آتے ہیں ایک کا دوسرے سے ایسا ملاپ کہ جو جدا نہ۔ جیسے نیند آنکھ کے اندر آتی ہے تو آنکھ سے الگ کر نہیں سکتے، نیند آنکھ سے الگ نہیں کر سکتے۔ جیسے پانی کا قطرہ زمین میں گرا اور زمین میں پیوست ہو گیا، الگ نہیں کر سکتے۔ یہ ہے لفظ نکاح کے معنی، یہ ہے لفظ نکاح کے معنی۔ یہ شریعت کا مقصود ہے کہ ایسے ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کر رہو، نکاح کے ذریعے ایک دوسرے کے ایسے رفیق، ایک دوسرے کے ایسے ساتھی بن جاؤ کہ پھر زندگی بھر الگ ہونے کا سوچو، الگ ہونے کا نہیں سوچو۔ یہ اور اس کے ساتھ ساتھ نکاح کا جو خطبہ ہوتا ہے اس میں 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اور تینوں آیتوں میں ایک حکم ہے۔ نکاح کے موقع پر نکاح کے خطبے میں 3 آیتیں پڑھتے ہیں، 2 آیتیں 4 پارے کی اور 1 آیت 22 پارے کی ہے، اور تینوں آیتوں میں ایک حکم ہے۔
کیا حکم ہے؟ اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کر لو، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ بڑی عجیب بات ہے بھئی، مجلس نکاح کی ہوتی ہے، نکاح کا خطبہ پڑھا جاتا ہے، زندگی ہو گئی آپ کو نکاح کے خطبے سنتے سنتے، لیکن کبھی شاید اس پر غور نہیں کیا ہوگا کہ کتنی آیتیں سنائی جاتی ہیں اور ان آیتوں میں کیا سنایا جاتا ہے۔ 3 آیتیں ہیں اور تینوں آیتوں میں ایک حکم ہے کہ اے لوگو، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ کیوں بھائی؟ کہ اس لیے کہ ایک نئی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے، اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لو۔ جس کو تم لانے جا رہے ہو 18 سال وہ اپنے ماں باپ کا آنکھوں کا تارا بن کر رہی ہے، انہوں نے کس طرح سے اس کی پرورش کی ہے، پیدائش کے وقت سے اب تک اس کے کیسے ناز و انداز اور ناز و نخرے برداشت کیے ہیں۔ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ دیکھو، تم شوہر بن رہے ہو، تم ساس سسر بن رہے ہو، تم حاکم مت سمجھ لینا اپنے آپ کو، تم اپنے آپ کو یوں مت سمجھ لینا کہ ہم راجہ ہیں اور جیسا چاہیں اس کو لونڈی بنا کر رکھیں گے، باندی بنا کر رکھیں گے، نوکرانی بنا کر رکھیں گے۔ نہیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ اس بچی کے ساتھ اس کا بھائی آ کر نہیں رہے گا، 24 گھنٹے اس کا باپ آ کر نہیں رہے گا، اس کے گھر کا کوئی اور فرد آ کر نہیں رہے گا۔ اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لو کہ تمہیں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے بن جاؤ، تقوی والی زندگی اختیار کر لو۔ کیسے ڈرنے والے بن جاؤ؟ کیا وہ آ رہی ہے پورے طور پر اس کے ہو کر بن جانا، اس کے ہو کر رہ جانا، ماں کو بھول جانا؟ نہیں، اللہ سے ڈرنے والے بنو کہ ادھر ماں ہے، ادھر ماں ہے، ادھر بیوی ہے، ادھر وہ ہے، ادھر وہ ہے جس کے قدموں کے نیچے تمہارے لیے جنت ہے، ادھر وہ ہے جس کے قدموں کے نیچے تمہارے بچوں کے لیے جنت ہے۔ دونوں کی سننا، یہ 2 کان اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ ماں بھی سنائے گی، بیوی بھی سنائے گی۔ شام کو دکان سے آؤ گے، کھیت سے آؤ گے، جاب سے آؤ گے، شاپ سے آؤ گے، ادھر سے ماں بھی سنائے گی، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، روٹیاں جلا دی، کچی بنائی، نمک کم ڈالا، مرچ زیادہ کر دی، اس کو سبزی بنانا نہیں آتا، اسے تو یہ کام کرنا نہیں آتا، ڈھنگ سے کپڑے نہیں دھو سکتی، ہاتھ پاؤں میں پھرتی نہیں ہے، بالکل وہ تو بہت زیادہ سست ہے، کاہل ہے۔ ادھر سے ماں سنائے گی، ادھر سے بیوی سنائے گی۔ آپ کی امی ہے یا کوئی مہارانی ہے؟ جب دیکھو تب وہ تو کام ہی کام بتاتی رہتی ہے، وہ تو بیٹھی رہتی ہے، وہ تو اپنے پاس والیوں کے پاس بیٹھ جاتی ہے، گپے شپے لڑاتی رہتی ہے، کام میں ہاتھ ہی نہیں بٹاتی ہے۔ ادھر سے ماں کی سننا، ادھر سے بیوی کی سننا، 2 کان اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو دیے ہیں۔ ایک سے ماں کی سنو، دوسرے سے بیوی کی سنو، دونوں کی سن کر یہاں لاؤ۔ دماغ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب فیصلہ کرو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ جو بات ماں کو کہنے جیسی ہے، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے ماں کو کہہ دو، امی جان وہ بھی کسی کی بیٹی، آپ بھی اپنی بیٹی کے لیے سکھ چاہتی ہو، چین سکون چاہتی ہو، آپ بھی چاہتی ہو کہ آپ کی بیٹی میری بہن وہ چین سکون سے رہے، یہ بھی کسی کی بہن ہے، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، خود نہیں آئی ہے، ہم 10 بار گئے تھے اس کو لانے کے لیے اور ہم نے 10 مرتبہ دیکھا اور 50 لوگوں سے اس کے بارے میں معلومات لی، تب جا کر یہ آئی۔ ماں کو کہہ دو ادب کے دائرے میں، اور ادھر تھوڑا بیوی کی دل جوئی کر دو، تو گھبراتی کیوں ہے، تو پریشان کیوں ہوتی ہے، تیرے ساتھ میں ہوں اور وہ بھی تیری ماں ہے، تو اس کو ساس کیوں سمجھتی ہے۔
वो भी तेरी माँ है। तेरी माँ भी तो तुझे काम बतलाया करती थी घर पर, ये भी तेरी माँ है। तेरी माँ भी तुझे कड़वी कसेली सुना देती थी, ये भी माँ है। दोनों की सुना दो और साथ में कुछ मिठाई लेकर आ जा, उसका मुंह मीठा करा दो, उसका दिन भर का जो बोझ था वो हल्का होगा। कल फिर आकर सुनना है, कल फिर वापस समझाना है। ये जिंदगी भर इस तरीके से गाड़ी चलती रहेगी। सेटअप अगर समझ लिया तो जिंदगी चलती रहेगी, और अगर सेटअप नहीं समझा, ये माइक वालों ने इसको पहले मेरी आवाज को सुना, समझा कैसे सेट करना है, मजमा कितना है, आवाज कितनी सेट करना है, कितना इको रखना है, कैसा बेस रखना है, सेटअप किया माइक बराबर चल रहा है। ऐसा ही सेटअप करोगे वाइफ भी बराबर चलती रहेगी। यहाँ माइक चल रहा है वहाँ वाइफ चलेगी। अब जिन घरानों लड़के को ये जुनून सवार होता है कि बस मेरी माँ मेरी जन्नत, मेरी माँ मेरी जन्नत, मेरी माँ मेरी जन्नत, वहां भी घर बिगड़ता है, बीवी के हुकूक अदा नहीं कर रहा है। और जिसने ये समझ लिया कि माई वाइफ इज माई लाइफ, है ना, जिसने ये समझ लिया बस उसका भी घर बिगड़ता है, या तो इसकी नजर से गिरेगा या उसकी नजर से। देखो एक बात समझो, आपने बारहा ये सुन रखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत हव्वा को अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से पैदा भाई अल्लाह तबारक व तआला हर चीज पर कादिर है कि नहीं? हर चीज पर पूरी कुदरत रखता है। अल्लाह ताला अगर चाहता तो हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सर से भी पैदा कर सकता था। कुदरत थी अल्लाह को, जैसे बाईं पसली से पैदा किया उसी तरीके से अल्लाह ताला हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सर से भी पैदा कर सकता था, लेकिन नहीं किया। और अल्लाह ताला अगर चाहता तो हजरत हव्वा को हजरत आदम के पांव से, कदम से, वहां से पैदा कर सकता था, लेकिन नहीं किया। क्यों? मुफस्सिरीन ने बड़ी अच्छी बात की, क्या कि अल्लाह तबारक व तआला ने पसली से पैदा फरमाया, न सर से न पांव से, ये बताने के लिए कि औरत न सर पर बिठाने की चीज है न पांव से रोंदने की चीज है। ना तो सर पर बिठाने की चीज है और ना पांव से रोंदने की चीज है, वो दिल के करीब रखने की चीज है, वो दिल के करीब रखने की चीज है। हर चीज को उसके मकाम पर जब रखा जाता है तो काम बराबर चलता है। गाड़ी के टायर नीचे हैं, गाड़ी बराबर रोड पर चलेगी। टायर को उठाकर बॉडी के अंदर रख दिया, गाड़ी नहीं चलेगी। जिस तरीके से वो गाड़ी बराबर चलने के लिए उसका एक एक पार्ट अपनी जगह पर होना जरूरी है, उसी तरीके से जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए हर एक को उसके रुतबे में रखना, हर एक को उसका हक देना ये जरूरी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत हव्वा को पसली से पैदा करके ये बतला दिया कि देखो औरत का मकाम दिल के करीब है, दिल के करीब है। पसली से क्या होता है? पसली से तो पसलियां जो होती हैं वो दिल की हिफाजत करने का जरिया होता है। ये दिल जो है ना, दिल ये सरदार है बॉडी का, रईसुल आज़ा है, रईसुल आज़ा। इसलिए हदीस शरीफ में ये फरमाया कि इंसान के जिस्म में गोश्त का एक लोथड़ा होता है, अगर वो सुधरा रहे तो पूरा जिस्म सुधरा रहे, और अगर वो बिगड़ जाए तो फिर पूरा जिस्म बिगड़ जाता है। वो क्या है? वो दिल। ये जो पसलियों का जाल अल्लाह ताला ने बिछाया है, ये पेट की हिफाजत के लिए नहीं,
पाँव के लिए नहीं, हाथों के लिए नहीं, दिल की हिफाजत के लिए बाउंड्री लगाई, सरहद लगाई, सरहद लगाई। इससे ये भी समझ में आ गया कि दिल कितना अहम है कि उसकी हिफाजत के लिए इतनी सारी पसलियां। और बड़े अजीब बात, अगर पसली की कोई हड्डी टूट जाए, पसली की कोई हड्डी टूट जाए तो वो खुद ब खुद जुड़ती है। डॉक्टरों का ये कहना है खुद ब खुद जुड़ती है। टाइम लगता है उसमें, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने लगते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उनको खुद जोड़ देता है। हर कोई डॉक्टर ये कहता है कि उसका कुछ करने की जरूरत नहीं है, हाँ बस हाथ को ऐसा रख लो, कंधे को ऐसा रख लो, वो खुद ब खुद जुड़ेगी। अब ये जो पसलियां हैं दिल की हिफाजत का जरिया है। अल्लाह ताला ने हज़रत हव्वा को बनाया पसली से, पसली का काम दिल की हिफाजत करना है। पता चला कि बीवी का काम शोहर की हिफाजत करना है, बीवी का काम। इसीलिए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए नौजवानों की जमात तुम निकाह करो। क्यों? इसलिए कि निकाह ये निगाहों को पस्त रखने का और इंसान को पाक दामन रखने का जरिया है। निकाह होगा, निगाहों की भी हिफाजत होगी, निकाह होगा, इंसान पाक दामन भी रहेगा। इसीलिए फरमाया कि निकाह कर लिया, उसने अपना आधा दीन, आधा ईमान मुकम्मल कर लिया। अब आधे के बारे में अल्लाह ताला से डरते रहो। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को जब पसली से बनाया है तो उसका मकाम भी बतला दिया कि उसको दिल के करीब रखना है। और पसली टेढ़ी होती है, पसली टेढ़ी होती है, पसली से बनाया है। पता चला कि औरत रहेगी टेढ़ी टेढ़ी, औरत टेढ़ी रहेगी। हाँ, जैसे कुछ गाड़ियां जो होती हैं तो उनकी बॉडियां जो होती हैं वो टेढ़ी हो जाती है। तो जब पीछे उनके पीछे पीछे आप कार लेकर चले तो समझ में आएगा कि ये टेढ़ी टेढ़ी जा रही है। वो ड्राइवर को अंदाजा हो गया क्या मुझे ये गाड़ी कैसे चलाना। बस आपको ये समझ लेना है कि जब ये बाईं पसली से पैदा और पसलियां टेढ़ी होती हैं तो वो औरत रहेगी टेढ़ी की टेढ़ी। अब वो टेढ़ी रहते हुए ही आपको ये गाड़ी जो निकाह के नाम से बनी हुई है, निकाह बस सर्विस, ये जो निकाह जो ट्रैवल्स बनी है, इस गाड़ी को आपको चलाना है तो आप ड्राइवर, और माहिर ड्राइवर वो होता है, तजुर्बेकार ड्राइवर वो कहलाता है जो गाड़ी पर बैठा तो उसने गाड़ी के गियर भी चेक कर लिया, थोड़ा सा चलाया, ब्रेक चेक कर लिया, क्लच चेक कर लिया, हॉर्न चेक कर लिया, ये बजता कितना है, समझ रहे हैं, ये बजता कितना है। तो जैसे ही आप जैसे वहाँ गाड़ी लाता है तो वहाँ फौरन चेक करता है, यहाँ लाड़ी लाओगे तो इसको भी लाते ही चेक करना है कि इसमें ब्रेक कितना है, इसका गियर कितना है, इसमें गियर आता भी है कि नहीं आता है, इसका हॉर्न बजता है तो कितना बजता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरे मोहल्ले को सुनाई दे इतना बजता है। जैसे ही लाए हो फौरन शोरूम से लाते ही उसको सेटअप करा फौरन, उसी वक्त। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहली मर्तबा में अगर आपने उससे पूछ लिया मेरी शरीके हयात बनकर तू आई है, बता तूने ईशा की नमाज पढ़ी थी या नहीं पढ़ी, बता तूने मगरिब पढ़ी थी या नहीं पढ़ी, कितनी नमाजें तेरी छूटी हुई, जा वुजू करके आ। जिंदगी हमको जीना है, जिंदगी साथ में गुजारने के लिए ये रिश्ता किया है, निकाह किया है। ये कोई 1 दिन 2 दिन 4 दिन का काम नहीं है, ये जिंदगी भर का मामला है। नमाजें जिंदगी भर पढ़ना है। अल्लाह को राजी रख कर एक नई जिंदगी की हम शुरुआत करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमसे राजी होगा, और औलाद जो अल्लाह ताला अता फरमाएगा वो नेक फरमाबरदार होगी, वो हमारा कहना मानने वाली भी होगी, और वो अल्लाह की मर्जियात पर चलने वाली होगी। शुरू में ही जब नमाज, दुआ और शुक्राने की नमाज, हाँ, इस पर मुझे एक बात याद आई कि हमारे यहाँ आम तौर पर इलाके में ये होता है कि जब वो दुल्हा जा रहा होता है ना, कि भाई जैसे यहाँ डोंगर गांव से अब जहाँ जाना है, कहाँ जाना है भाई मुश्ताक भाई, बिसरौली, लड़की वाले यहाँ पर आए माशाअल्लाह,
بسرولی. تو یہ جب جا رہے ہوتے ہیں تو نکاح نہیں ہوا، ابھی نکاح نہیں ہوا. عام طور پر لوگ جب بارات لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو لڑکے کو کہتے ہیں جا 2 رکعت شکرانے کی پڑھ کر آ جا. ارے ابھی شکرانہ کائے کا؟ شکر کب ادا کرتے ہیں؟ ارے بھائی پانی آپ نے پیا تو شکر ادا کریں گے نا اللہ تعالیٰ کا، الحمدللہ، ہے نا. بھائی پانی پیا تو شکر ادا کیا. کھانا کھایا تو اب کہیں گے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا. اس کا مطلب شکرانہ نہیں، اللہ کا شکر ادا کریں. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا پلایا مسلمان بنایا. یہ اللہ کا شکر ادا کریں. پانی پیا الحمدللہ، شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہہ رہے ہوتے ہیں. سو کر اٹھے تو اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندگی دی اور موت دی اور اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے. تو ابھی نکاح ہی نہیں ہوا تو ابھی شکرانہ کائے کریں؟ یہ سوچنے والی بات، یہ سدھار لانے والی بات، سدھار لانے والی بات. بھئی شکرانہ ادا کرنا ہے لیکن کب؟ جبکہ نکاح ہو، نکاح کر کے لے آئے. اب بھئی اپنے کمرے میں پہنچ گئے، بھئی فرض نماز ادا کر کے آ گئے، عشاء کی نماز پڑھ لی. اب میں بھی شکرانے کی 2 رکعت پڑھوں گا، تو بھی شکرانے کی 2 رکعت پڑھ. کس بات کا شکرانہ؟ کہ تیرے باپ اور تیرے بھائی کی ذمہ داری پوری ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نیا مکان تجھے دے دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نیا باڈی گارڈ تجھے دے دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اپنا سمجھ کر زندگی گزارنے والا لائف پارٹنر تجھے دے دیا. تیرے لیے جینے مرنے والا تجھے دے دیا. ایک نئی زندگی کی شروعات ہونے جا رہی ہے. اب شکرانہ اکیلے اکیلے ہی پڑھ سکتے ہیں، اور نئی زندگی جو شروع ہونے والی ہے اس کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں. اور چاہے تو جماعت سے نماز پڑھ لیں. شوہر آگے کھڑا ہو گیا، بیوی پیچھے کھڑی ہو گئی، اور اب شکرانے کی نماز پڑھ رہے ہیں جماعت سے. نفل نماز ہے، جماعت سے پڑھ رہے ہیں. اکیلے اکیلے پڑھ لیں، مل کر دعا کر لیں. مل کر زندگی بھر رہنا ہے، مل کر دعا کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ چیزیں ہماری زندگیوں سے نکل گئی. مل کر دعا کرنا، ایک نئی زندگی کی شروعات. تو اس طرح سے جب شریعت کو فالو کرتے ہوئے ایک نئی زندگی شروع کی جا رہی ہوتی ہے، گناہوں سے بچتے ہوئے، رسم و رواج سے بچتے ہوئے، ناچ گانوں سے بچتے ہوئے، جی ان سب چیزوں سے بچتے ہوئے، سنت اور شریعت کو اصل مانتے ہوئے جب زندگی کی شروعات کی جا رہی ہوتی ہے، تو وہ جو آنے والی دلہن ہوتی ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ میرا ڈرائیور کیسا ہے. وہ سمجھ جاتی ہے کہ مجھے کیسے ہاتھوں میں دیا گیا ہے. اور اگر شروع سے ہی اس نے دیکھ لیا کہ خود ان کو ہی نمازوں کی پرواہ نہیں ہے، خود ان کے پاکی کے ٹھکانے نہیں ہے. اور تو اور یہ ہوتا ہے کہ جب شادی ہونے والی ہوتی ہے نا، تو جو بہنیں گھر میں آئی ہوتی ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پاس پڑوس والی لڑکیاں، نوجوان لڑکیاں ہوتی ہیں، اب وہ دولہے کے ہاتھ میں مہندی لگانے لگے. 1 گھنٹے تک، 1.5 گھنٹے، 2 گھنٹے تک یہ نوجوان لڑکے کا ہاتھ غیر محرم لڑکی کے ہاتھ میں ہے. بتلائیے اس نکاح کی شروعات اور ایک نئی زندگی کی شروعات کیسی خطرناک ہوگی. 2 گھنٹے تک ایک لڑکے کا ہاتھ ایک اجنبیہ لڑکی کے ہاتھ میں ہوتا ہے. بعد میں پتا چلتا ہے، مہینے بھر بعد، 2 مہینے بعد پتا چلتا ہے کہ جو مہندی لگانے والی آئی تھی وہی کباب میں ہڈی بن گئی. یہ پتا چل رہا ہوگا. اور پھر عام طور پر جو باراتیں جا رہی ہوتی ہیں، پہنچ رہی ہوتی ہیں، کہیں 10، کہیں 20، کہیں 50 گاڑیاں، ایک جیسی گاڑیاں، ایک کمپنی کی گاڑیاں، اپنی شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے. تو وہاں یہ ہوتا ہے
کہ مردوں کا استقبال ہوا تو کم ہوا، پھول ڈالے گئے تو کم ڈالے گئے، اور جہاں عورتوں کی انٹری ہوئی تو آوارہ بدماش قسم کے جتنے بھی محلے کے اور نکڑوں کے اور چوراہے کے ادھر ادھر کے جتنے بھی ہو سکتے تھے وہ سب پھول برسانے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ سراپا انتظار بنے ہوئے کھڑے، بے حرمتیاں ہو رہی ہوتی ہیں، بے پردگیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ سب کیا شادی کو ہم نے کھلونا بنا کر رکھا؟ یہ بہت خوشی کا مقام ہے کہ شادی کے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے دین کی باتیں کہنے سننے کا ایک جذبہ پیدا ہوا، اور یہ ایک بہت اچھی پہل اور شروعات تھی۔ اس کو دیکھ کر اب جتنے بھی لوگ سبق حاصل کریں گے کہ نہیں، واقعتاً ہمیں اپنے معاشرے میں سدھار لانے کی ضرورت ہے، فضول خرچیوں پر روک لگانے کی ضرورت ہے، اور اپنے گھر کی بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کی ضرورت ہے، تو یقیناً وہ اس سبق لے کر اس شروعات کو سراہیں گے اور اس کی پھر وہ اقتدا کریں گے۔